نظر آئے گا، حشر نہ ملے گا۔ اب ساری خدائی میں، اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
بالخصوص دنیا میں جن کہیں عزادار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی ناموس اور بچوں کی حفاظت کے لیے، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے، فرش عزا کی حفاظت کے لیے، تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، بالخصوص جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے اور اپنے امام وقت کے ظہور پرنور میں تعجیل ہونے کے لیے مل جل کر صلوات محمد و آل محمد۔ ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، مجلس سید الشہداء علیہ السلام ہے، اور جیسا کہ کل کی مجلس میں میں نے عنوان سخن کے طور پر سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کا انتخاب کیا تھا، آج بھی اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ چند مفروضات کو پیش کرنا ہے اور مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ پروردگار عالم نے کا احسان ہے، کرم ہے اس کا، اور اس کی عنایتیں ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اور اتنی بڑی نعمت جو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اسے ہمیں اور آپ کے نصیب میں قرار دیا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں سے اس نعمت کو پانے کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یقینی طور پر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے بزرگان، ان کی نیک نیتی اور ان کے نیک اعمال تھے، عمل صالح تھے، تو خداوند عالم نے ان کے اعمال کے بیس پر، ان کے کردار کی بیس پر، ان کی دعاؤں کے طفیل میں ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا کہ جسے عزاداری سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ کبھی تنہائی میں تصور کریں اور غور کریے گا کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو احساس ہوگا کہ آپ کون ہیں اور دنیا والے کیا ہیں۔ دنیا کے تمام قوم اور قبیلوں میں اور آپ میں ایک امتیازی فرق یہی ہے کہ لوگ احسان کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ قوم وہ ہے کہ جو احسان اور احسان کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی ہے۔ دوسری قوموں میں اور آپ میں یہی فرق ہے کہ لوگوں نے رسول سے نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد رسول کی اطاعت سے روگردانی کیا اور دوری اختیار کیا، لیکن آپ میں فرق یہ ہے کہ آج تک رسول اور آل رسول کی اطاعت کا اور ان کی وفاداری کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری قوموں میں اور آپ میں ایک امتیازی فرق یہ ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کے احسان کو فراموش کر دیا، لیکن آپ وہ ہیں کہ جو اس احسان کو صرف اپنے تک نہیں بلکہ نسل در نسل، بعد نسل اور ہر قوم و قبیلے میں اور اپنے بچوں میں اس کو منتقل کرتے آ رہے ہیں۔ دوسری قوموں میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، لیکن خود رسول اسلام نے جس چیز کی تاکید 1.25 لاکھ مجمع میں کھڑے حاجیوں کے درمیان کیا تھا، اس کلمے کو فراموش کر دیا۔ آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ توجہ کریں کہ کتنا حسین امتیاز ہے کہ خداوند عالم نے کتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ یقیناً ہمارے اعتقاد سے اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا تو اس کا کلمہ بھی ناقص ہے، ایمان بھی ناقص ہے، عقیدہ بھی ناقص ہے، اور اس کا کوئی عمل
قابل قبول نہیں مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کر رہا ہے، محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے بعد ان کے وصی اور ان کے جانشین اور بلا فصل خلیفہ کا اقرار نہیں کر رہا ہے، تو یقین جانیں ظاہری طور پر اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے مومن ہونے کی سند نہیں دی جا سکتی ہے۔ پتہ چلا مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ توجہ ہے نا، مومن ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب مسلمان ہو گیا تو مومن بننے کا اگر اسے امتیاز چاہیے اور اس کی نشانی پیش کرنا چاہتا ہے تو یقین جانے صرف لا الہ الا اللہ سے کام نہیں بننے والا ہے، صرف محمد رسول اللہ سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے، جب تک کہ وہ علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے اس وقت تک نہ اس کا کلمہ کمپلیٹ ہوتا ہے نہ ہی ایمان کامل ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ظاہری مسلمان ہے، ایک وہ ہے کہ جن کو قرآن مجید نے مومن ہونے کی سند دیا ہے، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے مومنین، اے ایمان لانے والوں۔ جب مفسرین سے ہم نے پوچھا یہ مومن کون ہے، خدا یا ایھا المسلمون بھی کہہ سکتا تھا، تو مفسرین نے آواز دیا یہ عام مسلمان نہیں ہے، یہ خاص مسلمان ہے۔ بھلا وہ خاص مسلمان کون ہے؟ آواز دیتے ہیں سارے مفسرین اس کو لکھتے ہیں، چاہے وہ شیعہ مفسر ہو، چاہے وہ اہل سنت کا مفسر ہو، ہر ایک نے اس چیز کا اقرار کیا اور اس کو تحریر کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کلمے، اس آیے مبارکہ کہ جو قرآن مجید میں جگہ جگہ خداوند عالم نے کوٹ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہو تو بس بالکل آسان سا مفہوم اس کا یہ ہے کہ مومن ہونے کی سند صرف اسی کے لیے ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہتا ہو اور محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا مومن مومن ہونے کی سند اسی کے لیے ہے کہ جو تینوں کلموں کو باقاعدہ طور پر اقرار کرتا ہو، تینوں لائنز کو جو وہ پڑھتا ہو تبھی اس کا ایمان کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کی نظر پڑے کہ یا ایھا الذین آمنوا، امام فرماتے ہیں کہ یہاں مومن سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا کلمہ مکمل ہے۔ مکمل اسی وقت ہوگا کہ جب تک وہ علی اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، اما جب تک جو ہے علی کی ولایت کا اقرار نہ کروایا جائے تو دین کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو بغیر اس کلمے کے اقرار کے انسان کا عقیدہ کیسے کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دو کیٹیگری کی، یا ایھا الناس، کبھی خدا عالم نے کہا یا ایھا الناس، اب جب ناس کہہ دیا تو اس میں سارے جتنے بھی انسان ہیں سب شامل۔ اب وہ چاہے وہ اللہ کو ایک مانتے ہو، وہ چاہے ایک نہ مانتے ہو، جتنی بھی بنی نوع انسانیت ہے اس آیت مبارکہ میں شامل، یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس۔ توجہ ہے نا، تو اس میں ہر ایک شامل ہے۔ لیکن جب خدا عالم کہے کہ یا ایھا الذین آمنوا تو اب پوری انسانیت خطاب نہیں ہے، اس میں صرف وہ لوگ اس کے مخاطب ہیں کہ جو خاص گروہ ہے، جو ایمان لانے والوں کا گروہ ہے، جو مومنین کا گروہ ہے۔ تو ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں پروردگار بتا کہ یہ مومن کون ہے، ان کی صفات کیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو قرآن
قرآن قرآن مجید آواز دے گا قد افلح المؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ، جو وہ لوگ وہ کامیاب ہیں، مومنین کامیاب ہیں۔ خداوند عالم نے کامیابی کی سند مومنین کے لیے دیا ہے کہ کامیاب ہونے والے جتنے بھی ہیں وہ صرف اور صرف مومنین ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں کامیاب نہیں۔ قد افلح المؤمنون، صرف مومنین کامیاب ہے۔ تو پروردگار کچھ اور بھی لوگ ہوں گے کہ جو کامیاب نہیں ہے، جو لوگ گھاٹے میں ہیں۔ توجہ کریں، ایک مطلب تک لے کر آنا چاہتا ہوں، ایک مفہوم آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار تو نے تو یہ بتا دیا کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، ان کو کامیابی ملنے والی ہے۔ تو ہمیں پتا چل گیا کہ ایک مومنین کا گروہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، انہی کو فتح نصیب ہونے والی ہے، انہی کی زندگی سکسیسفل ہے، زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن پروردگار عالم تو یہ بھی تو بتا دے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا، تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو کامیاب نہیں ہیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر پتا چلے۔ ہم دو گروہ کو بنا لیں، ایک گروہ وہ کہ جو کامیاب ہونے والوں کا ہے، ایک گروہ وہ کہ جو ناکام لوگوں کا ہے، ایک گروہ وہ کہ جو فلاح پانے والوں کا ہے، ایک گروہ وہ کہ جو فلاح نہیں پانے والوں کا ہے۔ یعنی صاف لفظوں میں ایک وہ گروہ کہ جو صراط مستقیم پر ہے، ایک وہ گروہ کہ جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو قرآن آواز دے گا، بسم اللہ نے لفظ انسان کو استعمال کیا ہے، کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً عصر کی قسم، یقیناً تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے کے سارے انسان فلاح نہیں پانے والے ہیں، سارے کے سارے انسان نقصان اٹھانے والے ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اب اسی آیت میں خداوند عالم نے ایک گروہ کا ہم کو تعارف کرایا اور اس کے بارے میں ہم کو معترف کرایا، ہم کو پہچان کرایا کہ دیکھو ایک گروہ قد افلح المؤمنون کا ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو خسارے میں ہے، جو نقصان میں ہے، جو گھاٹے میں ہے، جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو وہ گروہ کون سا ہے؟ جو فائدہ اٹھانے والا ہے وہ مومنین کا گروہ ہے، جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ سارے انسانوں کا گروہ ہے۔ لیکن بڑھ کر کوئی بھی اعتراض کر سکتا تھا، پروردگار انسانوں میں بھی تو مومن ہوتے ہیں، مومن جو ہے انسانوں میں ہی تو ہوتے ہیں، کیا ان میں کوئی مومن نہیں تھا کہ تم نے سب کو کہہ دیا کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں؟ اس سے پہلے کہ کوئی اعتراض کرتا، خداوند عالم نے اس کے بعد کی آیت کو نازل کیا، ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً عصر کی قسم ہے کہ بے شک سارے انسان خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، لیکن الا الذین، اب یہاں پر خداوند عالم نے انسانیت میں سے ایک گروہ کو الگ کیا، ایک گروہ کو چھانٹ دیا، ایک گروہ کو وہاں سے بالکل الگ کیا۔ کون؟ الا الذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔ پتا چلا خداوند عالم نے پھر سے اس آیے مبارکہ میں انسانیت کے گروہ سے مومنین کے گروہ کو الگ نکال کر بتایا کہ ساری انسانیت گھاٹا اٹھا سکتی ہے، خسارے میں آ سکتی ہے، نقصان اٹھا سکتی ہے، لیکن اگر مومن ہے تو وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
عمل صالح انجام دینے والوں کا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صرف مومن نہیں ہے، مومن ہے تو مومن ہونے کے ساتھ ایمان عمل صالح ہونے کے ساتھ نیک عمل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اور کیٹیگری پائی جاتی ہے، ایک اور صفت پائی جاتی ہے. جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، جب نیک اعمال میں وہ سرشار ہوتا ہے، صرف اچھے اعمال میں لاتا ہے، تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صرف اور صرف ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. پتہ چلا یہ مومنین کا جو گروہ ہوتا ہے وہ حق سے دور نہیں ہوتا ہے، صبر سے دور نہیں ہوتا ہے، حق کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، حق کے ہمراہ ہوا کرتا ہے. جہاں جہاں حق جاتا ہے وہاں وہاں یہ مومن ہوتے ہیں، جہاں جہاں یہ حق ہوتا ہے وہاں مومن دکھائی دیتے. پتہ چلا مومن وہی ہوتے ہیں جہاں حق ہوتا ہے، جہاں ناحق ہوتا ہے وہاں مومن نہیں ہوتے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب اس کو حدیث سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ چاروں ورڈ جو اگر آپ دیکھیں، مومنین، ایمان لانے والے، عمل صالح انجام دینے آتا ہو جو کرے. چھوٹی سی گفتگو انشاءاللہ بہت لطف اندوز ہوگی آپ کے کہ مومنین کا گروہ ہے، عمل صالح کرنے والے. یہ دونوں گروہ جو ہے جن کے اندر یہ کیٹیگری پائی جاتی ہے کہ ایمان کامل ہے، مومن ہے، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. پیغمبر نے شاید اسی لیے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. حق کو تلاش کرنا ہو، علی کو دیکھنا، علی کو تلاش کرنا ہو. دنیا میں جہاں حق دکھائی دے حق کو تلاش کرنا، تمہیں وہاں علی ملے گا. یا اللہ، پیغمبر نے دعا کیا اے اللہ حق کو وہاں وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی جا رہا ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. چلا کہ یہ مومنین کا گروہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، حق کے ساتھ میں رہنا ہے. جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حق کی تلقین کرتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو کلمے میں حق ضروری ہے، بغیر حق کے آئے ہوئے کلمہ کمپلیٹ نہیں ہے. جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اماموں کی تعریف کرتے ہیں، اماموں کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اماموں کی لائف ہسٹری کو بیان کرتے ہیں، اماموں کے اقوال کو بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ دیکھو یہی حق ہے، یہی حق ہے. اگر اس سے ہٹ گئے تو حق نہیں ملنے والا ہے. اگر اس سے منسلک رہو گے تو پھر جنت تک پہنچو گے. خدا بھی راضی ہوگا، رسول بھی راضی ہوگا. اب اس حق کو چھوڑ کر زندگی بھر تم خانے کعبہ میں بیٹھ کر بھی اللہ کو راضی کرنا چاہو، اللہ راضی نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار انہی سے منسوب ہے. یہ اگر راضی ہے تو خدا راضی ہوگا، یہ اگر ناراض ہے تو خدا راضی نہیں ہو سکتا ہے. یا اللہ آپ کو وہاں وہاں موڑ دے. اب بڑی زبردست ایک حدیث یاد آ گئی کہ اس کو بیان کرتے چلو تبرک کے طور پہ. آج آپ کی مجلس کا یہ تبرک ہوگا، یہ مت سمجھیے کھانا نہیں ملے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ روحانی تبرک.
جناب سلمان فارسی سے فرمایا. سنیں گے آپ روایت کو, حدیث کو سنیں گے. پیغمبر نے کون کس سے بیان کیا؟ سلمان فارسی. بیٹا سلمان پڑھے مل جل کر محمد والے محمد پر. ادھر آپ ادھر ایک اور سلام پڑھے مل جل کر محمد والے محمد پر. سلمان فارسی کون؟ رسول کے صحابی, سب سے بزرگ صحابی, سب سے بزرگ صحابی جناب سلمان فارسی زمین پر رہ کر آسمان کی سیر کرتے تھے. ساتوں آسمان کی سیر کرنے والے سلمان, جنت کو زمین پر رہ کر دیکھنے والے سلمان. توجہ ہے نا, مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ آسمان کی مخلوقات کو رزق تقسیم کرنے والے سلمان, تمام فرشتوں سے زمین پر رہ کر بات کرنے والے سلمان, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور مولائے کائنات کے بالکل شہدائی ہیں. توجہ کریں, امام حسنین کے بالکل شہدائی ہیں, اہل بیت کے شہدائی جناب سلمان فارسی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان, اگر دنیا میں, توجہ کریں, دنیا میں کوئی ایسا وقت آئے, ایک ایسا لمحہ آئے کہ تم دیکھو کہ پوری دنیا ایک راستے پر چل رہی ہے. آج حالات حاضرہ بھی نظر میں رہے آپ کے, سچویشن آپ کے ضرور ذہن میں ہونا چاہیے نظر کے سامنے. اے سلمان, کوئی ایسا زمانہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے, کسی ایک کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور علی ایک راستے پر چل رہا ہے, ولو وہ علی تنہا ہی کیوں نہ ہو. تو اے سلمان, علی کے پیچھے جانا, کیونکہ علی کا راستہ حق ہے. یہ پوری دنیا مل کے جدھر جا رہی ہے وہ باطل پرست ہے. سلمان پڑھے محمد وآل محمد. یہ مت دیکھنا کہ علی تنہا نہیں, ولو تنہا ہی ہو, علی کا راستہ حق ہے. اور یہی حق جس کی جو ہے ہم لوگ دن رات صبح شام ہر نماز میں گواہی دیتے ہیں, وہ کیا ہے کہ بسم اللہ, جب سورہ ہم پڑھتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے پروردگار, ہمیں اس صراط مستقیم کی ہدایت فرما. نہیں, ہدایت نہ فرما. آپ تو مومن کی صورت مل چکی نا, یا ایھا الذین آمنو. اب جن کو یا ایھا الذین آمنو ہونے کی یعنی مومن ہونے کی سند مل گئی ہے, وہ صراط مستقیم کو حاصل کرنے کی دعا نہیں مانگتا ہے. اگر مومن ہے تو اس چیز کی دعا مانگتا ہے, خدایا تم نے صراط مستقیم دیا ہے تو اب ہمیں قیامت تک اس پر ثابت قدم رکھنا. اور اس کا اگر اندازہ لگانا ہو تو جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے آمین, یعنی اس پر آمین اس چیز کی دلالت ہے کہ اگر یہ دعا قبول ہوئی, توجہ کرے, یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر خدا کی طرف سے کوئی نعمت انسان کو مل جائے پہلے سے ہی اس کے پاس ہو تو اسے آمین
بچے بھی سمجھیں کہ یعنی اس آمین میں اور اس الحمدللہ میں فرق کیا ہے. توجہ ہے نا, اس میں فرق کیا ہے. انسان کہتا ہے, دعا کرتا ہے, پروردگار مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما, تو کیا کہتے ہیں آمین. ابھی صحت نہیں ملی ہے, انسان مریض خدا سے دعا کرتا ہے پروردگار صحت کاملہ عطا فرما. سارے مومن کیا کہتے ہیں آمین یا رب العالمین. یعنی ابھی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ریکویسٹ بھیجا ہے, ایک اپلیکیشن ڈالا ہے, اب وہ قبول کرے گا, لہذا ہم آمین کی دعا کرتے خدا اس کو قبول کر لے. جو چاہتا ہوں یعنی خدا اسے قبول کر لے. لیکن آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے, کھانا پہلے سے ہی لگا ہوا ہے, جب آپ نعمت کو کھا لیتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, تو کیا کسی کو آپ نے دیکھا ہے کھانا کھانے کے بعد کہتے ہوئے آمین یا رب العالمین؟ نہیں نا. کہیں گے کیوں کہ اگر کوئی آمین کہے گا تو انسان یہ بڑھ کر کہے گا کہ کیا بھائی کیا آپ کو کھانا ملا نہیں ہے, آپ تو شکم سیر ہو بھی چکے ہیں, دسترخوان چن دیا گیا ہے, ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہے. لہٰذا دنیا میں ہر انسان جب دسترخوان سے شکم سیر ہو جاتا ہے, وہ کھا لیتا ہے, اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, وہ نعمتوں سے سرفراز ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کاش مسلمان اس وجہ کو سمجھ جاتے, کاش اس نقطے کو سمجھ جاتے. شاید اسی لیے خداوند عالم نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت کو نازل کر کے غدیر میں بتا دیا کہ دیکھو ہم نے غدیر کے دن دین کو کامل کر دیا ہے, نعمتوں کو تمام کر دیا ہے, اب کوئی اور نعمت نہیں آنے والی ہے. نعمت ولایت تھی جس کو ہم نے کمال تک پہنچا دیا ہے, اس کو ہم نے کامل کر دیا ہے, اس کو ہم نے پہنچا دیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے علی کے دامن کو پکڑ کر نعمتوں کے کامل ہونے کا اقرار کر کے الحمدللہ کہو, یا پھر زندگی بھر آمین کہتے رہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس ایک اور منزل کو بیان کروں آپ کے سامنے, اور اس کے بعد میں اپنی منزل کو تمام کروں. یا ایھا الذین آمنوا, یا سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نیک اعمال, عمل صالح کیا ہے؟ نیک اعمال. کوئی بھی نیک عمل, نیک اعمال مثلا آپ نے کسی کو پانی پلا دیا, یہ بھی نیک عمل ہے. آپ نے کسی کو جو مثلا اچھے سے مسکرا کر ملاقات کیا, یہ بھی نیک عمل ہے. کوئی بھی مثلا کام اچھا کر دیا آپ نے, تو یہ بھی نیک عمل ہے. شب داری میں آپ محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ بھی نیک عمل ہے. مثلا سموسا بنا رہے ہیں, یہ بھی نیک عمل ہے. کوئی کافی بنا رہا ہے, کوئی چائے بنا رہا ہے, کوئی فرش ازاں بچھا رہا ہے, یہ سارے نیک عمل ہیں. توجہ ہے نا, یہ سارے نیک عمل ہیں. لیکن یہ سارے نیک عمل ہیں تو خداوند عالم نے اسپیشلی طور پر کیوں قرآن میں جگہ جگہ کہا, یہ ایمان والوں کے ساتھ ہی کیوں, یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات کہا. آمنو جب کہا تو عمل الصالحات کہا. جہاں مومن کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا تذکرہ ہے. کیا یہ ساری نعمتیں مراد ہے, یہ سارے نیک کام مراد ہے؟ یہ تو بہت سے نیک اعمال ہے دنیا میں, تو اس سے مراد کون سا نیک عمل؟ توجہ کرے, اگر اس نیک عمل کو آپ کو تلاش کرنا ہے تو پھر غدیر خم کے میدان میں چلنا ہوگا, کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ نیک عمل ہے کیا, یہ نیک عمل ہے کیا, یہ نیک عمل ہے کیا, یہ کون سا ایسا نیک کام ہے کہ جس کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے جب آپ کو آیت نازل ہوئی اور آپ کو یہ حکم ہوا کہ اے رسول آج آپ کو پیغام پہنچا دیے جو ہم آپ پر نازل کر
پتہ چلے وہ نیک عمل ہے کیا، وہی نیک عمل جب آئے تو پتہ چلا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، آپ کو مولا بنا، توجہ کرے، آپ کو مولا بنایا جا رہا ہے۔ اور یہی امتیاز ہے ایک مومن میں اور ایک عام انسان اور عام مسلمان میں، جنہوں نے غدیر کو مانا، غدیر کے پیغام کو مانا، اپنی اذانوں میں حیا علی خیر العمل کو شامل کر لیا۔ جہاں جہاں حیا علی خیر العمل ملے یعنی نیک عمل ملے، سمجھ لینا مومن ہونے کی نشانی وہی ہے۔ اگر حیا علی خیر العمل نظر نہ آئے تو سمجھ لینا مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حیا علی خیر العمل۔ اور اگر آج بات اس سے بھی واضح نہ ہو تو پھر جب ہم نماز آخری صورت حال جب انسان کسی کی نماز میت پڑھتا ہے تو اس میں ایک جملے کا اقرار کیا جاتا ہے، توجہ ہے، انون پرسن مثلا کسی بھی انسان کی ایک مومن تھا، قبرستان پہنچے، دیکھا ایک نماز میت ہو رہی، ہم اس میں شامل ہو گئے۔ ہاں مومن ہے نا، تو مومن تو جھوٹ بولتا نہیں، توجہ ہے، مومن جھوٹ کسی بھی حالت میں نہیں بول سکتا ہے، چاہے اس کا گلا کاٹ دیا جائے، سر تن سے جدا کر دیا جائے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ آپ قبرستان پہنچے، نہ کوئی جان کا، نہ پہچان کا، نہ رشتہ دار، نہ ناطے دار، دیکھا ایک نماز میت ہونے جا رہی ہے، آپ اس میں شامل ہو گئے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ اور نماز میت میں شامل ہونا بہت زیادہ ثواب ہے، کسی بھی مومن کی نماز میت ہو آپ شامل ہو، کوئی رشتہ داری کی شرط تو نہیں ہے نا، کسی کی پتہ بھی چلے دور دراز کا آپ اس میں شامل ہو جائیں، لیکن بھیا شامل تو ہو جا رہے، وہاں پہ شامل تو ہو رہے، لیکن شامل ہونے کے بعد جھوٹ تو نہ بولے آپ۔ مولانا جھوٹ کیا اس میں کہا کہ جب آپ چوتھی تکبیر کہتے ہیں تو چوتھی تکبیر کے بعد کیا کہتے ہیں کلمہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خیر العمل سے یاد آیا، للہ خیرا، پروردگار ہم اس مندہ مومن کے سلسلے میں سوائے نیکی کے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ مجھے یقین سے بتائیں کتنی مرتبہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس کو، کتنی مرتبہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا آپ نے، کتنی مرتبہ عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے، کتنی مرتبہ آپ نے اس کو دان کرتے ہوئے دیکھا ہے، کتنی مرتبہ آپ نے اس کو صدقہ یا خیرات اور خمس و زکات نکال دیا۔ کہا مولانا ہم تو پہچانتے نہیں، پھر آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں، جھوٹ نہیں ہوا؟ کہا مولانا یہاں پر خیر سے مراد دنیا کی تمام نعمتوں والی خیر نہیں ہے، یہاں پہ نماز مراد نہیں ہے، نماز کے متعلق تو فرشتے پوچھیں گے، روزہ نہیں ہے وہ وہاں وہ سوال کریں گے، حج اور خمس و زکات نہیں، بھیا پھر خیر سے مراد کیا ہے؟ کہا وہی غنی والا خیر ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں مرنے والا اس حالت میں مرا کہ اس کے دل میں علی کی ولایت پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے اس حالت میں گیا ہے کہ یہ محب اہل بیت تھا، خیر کا ہم اعلان ہی کر پروردگار اس کے خیر کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، یعنی یہ محب اہل بیت تھا، جب تک زندہ رہا عزاداری کرتا رہا، جب تک زندہ تھا ذکر حسین کرتا رہا، مجلسوں میں شرکت کرتا رہا، شب بیداریوں کا اہتمام کرتا رہا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی نماز کے بارے میں گیس کرنے والے، کسی کے روزے کے بارے میں گیس کرنے والے کہ کتنی نماز پڑھا، نہیں پتا تنہائیوں میں کتنی پڑھتا ہو، کسی کو پتا ہے نہیں، لیکن ہاں اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ محب اہل بیت کا چاہنے والا۔ بس عزیزوں میں نے یہی پر منزل کو تمام کیا۔ اگر اہل بیت کے در سے متمسک ہو جائے انسان تو اس کے لیے ساری مشکلات و پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم شب بیداریوں میں آ رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ، بہت بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ شب بیداریوں میں ہوتے ہیں، آپ کے حق میں اہل بیت کی دعائیں ہوتی ہیں، جناب زہرا کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جہاں پر سب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ابو الفضل عباس ضرور ہوتے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا میرے دوست ایک ذاکر، انہوں نے بیان کیا کہتے ہیں کہ میں ذاکر میسم صاحب کہتے کہ جو ہے
میں کربلا جاتا تھا زیارت کے لیے. توجہ کریں کتنا ضروری ہے یہ ذکر جو ہم اہتمام کرتے ہیں نا. شب داریوں کا خصوصی نظر عنایت ہوتی ہے اہل بیت کی، خاص طور سے باب الحوائج مولا عباس کی. اگر اہل بیت سے آپ متمسک مولا عباس کی نگاہ رفعت سے آپ دور نہیں ہو سکتے. جہاں پر بھی فرش اعظم، جہاں پر بھی یہ علم سجدہ ہے، جہاں پر یہ تابوت بنایا جاتا ہے، جہاں پر بھی عزادار ہوتے ہیں یہ بچے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری وہی ابوالفضل عباس. کہتے ہیں مسلسل کربلا جاتا تھا. اور توجہ کریں اس سال جب میں گیا زیارت پہ تو میں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ 4 دن مولا عباس کے روزے میں، 4 دن مولا امام حسین کے روزے میں، دن و رات میں وہیں پہ رہتا. ہوٹل نہیں رہتا. گیا ہوں زیارت کے لیے تو بس وہیں رہوں. توجہ کرے بعض لوگ یہ بھی ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے پیسہ بھرا ہے یہاں جا رہے ہیں تو بس وہ ہوٹل میں نظر آتے ہیں. نہیں، آپ کو زیادہ وقت روزوں میں نکالنا ہے. جب بھی جانے کی توفیق خدا ہر ایک کو نصیب کرے کہ مولا ہر ایک کو جو ظاہر امام حسین قرار دے اور ہر ایک کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے جب مولا عباس کے روزے میں تھا تو 4-5 دن ظاہر سی بات ہے. اب 1-2 دن میں جو وہاں کے خادم تھے تو ان سے بات چیت ہوتے ہوتے دوستی ہو گئی. خادم جو تھے وہاں پر ان سے دوستی ہو گئی. جب دوستی ہو گئی تو ایک دن رات میں ہم لوگ یوں بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو میں نے پوچھا خادم سے کہ آپ اتنے سال سے مولا کے روزے میں خدمت کر رہے ہیں، توجہ کریں، آپ اتنے سال سے مولا کے روزے میں خدمت کر رہے ہیں، کوئی مولا کا معجزہ بتائیے تاکہ میں اندازہ لگا سکوں، لوگوں کو بتا سکوں، مومنین کو کہ مولا کا ایک ذاکر ہو. کہا کہ بہت سے معجزات ہیں مولا کے. نابینا آیا اس کو آنکھ ملی، اپاہج آیا اس کو ہاتھ پیر ملے، نہ جانے کتنے فقر و تنگستی کی حالت میں لوگ آئے، تمنگر ہو کر گئے. اسی بار کا باب الحوائج ہے نا، توجہ کریں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی مگر یہ کہ مولا عباس اس کو مستجاب کرے آپ کے وسیلے سے. توجہ ہے نا. کہتے ہیں ان میں کوئی بہت بہترین تھا کہ ایک عیسائی فیملی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جو باہر کے رہنے والے اور ان پر مولا عباس کی نظر عنایت. دیکھیں کب مولا عباس کی کس پر عنایت ہو جائے. توجہ، ان کی نظر عنایت. کہا کہ واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ مولا عباس نے ان پر اتنا کرم کیا کہ پوری فیملی جو کہ انگریز تھے سب کے سب مولا کے جو اطاعت گزار ہو گئے اور سب کے سب شیعہ ہو گئے. کہا کہ کیسے، واقعہ کیا ہوا؟ کہا کہ واقعہ جو ہے باہر کا ہے، کینیڈا یا لندن کا ہے، مجھے اس وقت وہ جگہ کا نام نہیں آتا. کہا کہ وہ وہاں کا واقعہ ہے. ایک فیملی جو عیسائی فیملی ہے، اب عیسائی فیملی ظاہر سی بات ہے دور دور تک ان کے ذہن میں نہ مولا کا نام ہے، نہ ان کی جو نشانی ہے، نہ مولا علی کو جاننے والے، نہ رسول کو جاننے والے، کسی کو نہیں جاننے والے. کہتے ہیں کہ ان کی فیملی گھومنے کی غرض سے چھٹیوں میں وہ کسی شہر جا رہے تھے جو پہاڑیوں پر سے اس کا راستہ ہوتا تھا. توجہ، پہاڑیوں پر سے، جیسے کشمیر وغیرہ میں اپنے یا آپ جو ہے مہاراشٹر میں دوسرے شہروں میں جائیں تو پہاڑیوں پر راستہ ہوتا ہے جو بڑا خطرناک راستہ ہوتا ہے اور آپ لوگ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں. کہ اس پر سے ان کی گاڑی گزر رہی تھی. اب جب نیچے اترنے لگی تو ان کی گاڑی کا بریک جو تھا وہ فیل ہو گیا. اب اوپر سے نیچے جو ہے بہت زیادہ بلندی ہو کر اب وہ بریک فیل ہونے کی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ کنٹرول میں گاڑی لینے والی تھی. اب اس کو جو ہے ختم ہونا ہے. اب یہ واقعہ ہو سکتا ہے مجھے بتانے میں دیر لگے لیکن یہ کام ہونے میں بڑے جلدی لگی ہوئی ہے، بہت تیزی سے کام. ظاہر سی بات ہے گاڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے جس کا بریک فیل ہو گیا ہو تو اب اس کی کیا صورت حال ہوگی. وہ نیچے جب گاڑی گرے گی تو وہ کیا ہوگا اس کا حال. اور اس میں کوئی بچے گا کہ نہیں بچے گا، کسی کے بچنے کی تو امید نہیں ہو سکتی. توجہ کرے. کہتے ہیں کہ جو ہر ایک بیٹھا ہوا اپنے اعتبار سے، کوئی جناب عیسیٰ کو بلا رہا ہے، کوئی جناب مریم کو بلا رہا ہے کہ کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آ جائے، لیکن سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے والی نہیں. ہر ایک رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے،
دعا کرا یا عیسیٰ ہیلپ می. لیکن جو ہے کسی کی جو ہے لیکن اسی در انہی کے ساتھ ان کی جو چھوٹی بچی ہے, سب سے چھوٹی بچی جو پیچھے سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے, اس کے ذہن میں آیا کہ میرے بابا میرے پیرنٹس جو ہے یہ جناب عیسیٰ اور جناب مریم کو پکار ہے, لیکن اب ہمارے بچنے کی امید نہیں ہے. اس کی زبان سے یکایک نکلا یا ابوالفضل العباس. اللہ اکبر, یا ابوالفضل العباس اس کی زبان سے نکلنا تھا. اب یہ جناب مولا عباس کے حرم میں کبھی جانا ہو تو آپ وہاں پر معجزات کی جو کتاب ہے اس میں یہ معجزہ باقاعدہ طور پر لکھا ہوا, تو آپ دیکھیں کہ یا ابوالفضل العباس جیسے ہی زبان سے نکلا, انہوں نے دیکھا کہ کسی خوبصورت چاروں طرف نور ہی نور پھیلا اور سامنے گاڑی کے صرف نور نظر آ رہا. ایسا احساس ہوا کہ کسی نے اپنے دستے مبارک سے پوری گاڑی کو اٹھایا ہو اور اس بلندی سے لا کر آہستہ سے زمین پر رکھ دیا ہو. دیکھیے واقعہ بیان کرنے میں تاخیر ہوتی ہے لیکن اس کو ہونے میں وقت نہیں لگا. کسی نے آسانی سے اوپر سے حفاظت کے ساتھ زمین پر لا کر رکھ دیا. سب سیف, کسی کی جان کو کچھ نہیں ہوا. اب یہ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے افراد تھے, جو لوگ تھے, ظاہر سی بات ہے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا کہ کون, کس نے ہماری مدد کیا. ادھر سے آواز آئی ابوالفضل العباس. سنیں, ابوالفضل العباس. پتہ کہ میری سمجھ نہیں آیا. یہ جو پیرنٹس کہتے ہیں, ہم نے لڑکی سے پوچھا کہ آخر تم نے یہ نام کہاں سے یاد کیا, تم نے کیسے پڑھ لیا اس نام کو, اور یہ کون ہے جس کو تم نے پکارا کہ جس نے ہمیں نجات دیا. توجہ کریں, یہ خود وہاں کے خادم بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو کہ یہ تم کو نجات کس نے دیا, یہ کون سی شخصیت ہے. نہ عیسیٰ ہے, نہ مریم ہے, نہ موسیٰ ہے, نہ اور کوئی نبی میں سے یہ ہے کون. کہتے مجھے نہیں پتا, میں بھی نہیں جانتی کہ یہ کون ہے. کہا تمہاری زبان پہ نام کیسے آیا. توجہ, کبھی کبھی یہ جو مجلسیں جو ہوتی ہے نا, بچوں کی جو ذہن میں جو نام آتے ہیں نا بار بار, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. توجہ کریں, جو کیوں نام لینا, مجلسوں میں لانا بچوں کو ضروری ہے, کیوں بیٹھنا ضروری ہے, کیوں مجلس کو سننا ضروری ہے, کیوں شرکت کرنا. توجہ کریں. وہ کہتے مجھے نہیں پتا کیا ہے, آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتی یہ کیا ہے, لیکن آپ تمہاری زبان پہ آیا کیسے لینا. کہتے کہ میری کلاس میں میری دوست ہے کہ جو شیعہ ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی کلاس میں, کئی سال سے اس کو میں نے دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ اپنے پیر, اپنے داتا, اپنے آقا کا نام لیتی تھی اور یہی نام لے کر پکارتی تھی, اس کی مشکل آسان ہو جاتی تھی. تو میں نے سوچا کہ جب اس کی مشکل آسان ہوتی ہے تو پھر ہماری مشکل کیسے آسان نہیں ہوگی. تو میں بھی انہیں کو پکار کر دیکھتی ہوں, لہٰذا میری زبان پہ مجھے یاد تھا وہ نام, کلاس پہ وہ نام لیا کرتی تھی, میں نے بھی وہی یا ابوالفضل العباس کر کے ان کو پکارا اور ہماری ہیلپ بھی ہو گئی. یہ کہتے کہ نہیں, یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ لوگ اس کے گھر پر آتے ہیں, در الباب کرتے ہیں, دروازہ کھلا, جیسے ہی دروازہ کھلا تو لوگوں کی جو گھر میں لوگ موجود ہیں ان کی جو ہے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یہ عیسائی فیملی آخر یہاں کیا کرنے آئی, کس لیے آئے ہیں یہ لوگ. جیسے ہی اس کی ماں گھر میں داخل ہوئی, انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا, جیسے ہی بیٹھی بس وہ روئے جا رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے, روئے جا رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے. یہ میزبانوں نے پوچھا آخر رونے کا سبب کیا ہے, آپ کیوں آئے ہوئے ہیں. اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری بیٹی کی دوست آپ کی بیٹی ہے, وہ اس کی کلاس فیلو ہے, لیکن اس وقت آنے کا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, کس لیے آئے. اور جیسے ہی آپ نے انٹری کیا اس کے بعد سے روئے جا رہی ہے. ایک مرتبہ بیان کرتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ابوالفضل العباس کون ہے, مجھے بتاؤ سے صحیح یہ کون ہے, ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ہم ان کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں. کہا ہوا کیا, کہا کہ آج جو ہم سب کی زندگی سلامت نظر آ رہی ہے یہ اسی نام کی وجہ سے ہے. وہی شخص آیا تھا جس نے ہمیں بچایا ہے, آج ہماری جان سالم ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کربلا کا واقعہ بتایا, ہم نے کہا رسول کو جانتی ہو, کہا ہاں پروفٹ محمد کو ہم جانتے ہیں, کہا ان کے وسیع کو جانتی ہو, کہا کہ ہاں ان کے وسیع کے بارے میں بھی تھوڑا بہت سنا ہے, کہا کہ انہی کے ایک
شہید ہو گئے. دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مصیبت میں ہوتا ہے اگر ابوالفضل عباس کو آواز دیتا ہے تو مولا اس کی مدد کے لیے ضرور آتے ہیں. میں کہوں گا کہ مولا کاش اس وقت بھی آ جاتے کہ جب ایک کربلا کے بن میں 4 سالہ بچی تماچے کھا کھا کے آواز دیتی تھی چچا بچا لو، چچا بچا لو، بابا بچا لو، لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا. بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، جزاکم ربکم خیر جزا. خدا کوئی غم نہ دے عزادارو. فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہونا، مولا عباس سے ضرور توسل کرنا، مولا آقا حسین سے ضرور توسل کرنا. جب بھی دعائیں مانگنا نا سکینہ کا واسطہ دے کر دعا کرنا، کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. کربلا کی داستان بڑی عجیب داستان ہے. یہ ابوالفضل عباس ہے. جب آپ کی شہادت ہو گئی نا، جب کوئی نہ بچا، ایک مرتبہ حسین آواز استغاثہ کو بلند کر دے. هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. اے عزادارو، جب حسین نے آواز بلند کیا نا، ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی. حسین خیمے کی طرف آئے. جناب زینب جو حسین کی سب سے چہیتی بہن، ایک مرتبہ آواز دیتی بھیا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. یہ ایک مرتبہ علی اصغر کو آغوش میں لیا. حسین میدان کربلا، میدان قتال کی طرف آئے. آواز دی فوج اشکیاں، تمہاری نظروں میں اگر حسین خطا کار ہے، اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا. جزاکم ربکم خیر الجزا. لیکن آزادارو، جانتے ہو گھر سے کسی نے پانی تو نہ دیا، لیکن ہرملا کا تیرے سے شعبہ چلا. علی اصغر کا گلا چھدا. صرف گلا چھدا نہیں بلکہ امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے سلام ہو اس طفل غزی پر جس کا ایک کان سے دوسرے کان تھا. تیر ایسے گیا گلا ذبح ہو گیا، بچے کو تیر نے ذبح کر دیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو، جب اصغر کی شہادت پیش ہو گئی نا، حسین نے علی اصغر کی شہادت کو پیش کر دیا نا، اب آخری مرحلہ دلوں کو تھام کر بیٹھنا. عزادارو، آخری مرحلہ، آخری رخصت کو حسین خیمے میں آتے ہیں. جب رخصت آخر کو حسین خیمے
ہلکا بناؤ. ہاں ایک مرتبہ جب ہلکا بنایا نا حسین نے ایک کو خدا حافظ کہا. میرا باپ خدا حافظ, ام لیلا خدا حافظ, ماں کی کنیز فضا خدا حافظ, ام کلثوم خدا حافظ, زینب خدا حافظ. جب زینب کے پاس سے حسین آگے بڑھنے لگے نا زینب چیخنے لگی. زینب کا دل بھرا ہے, بھیا نہ چاہیے, بھیا نہ چاہیے. ارے زینب کیسے جیے گی؟ حضرت حسین نے زینب کی بےتابی کو دیکھا. ہاں کیسے نہ بےتاب ہو, حسین تو سب سے چاہنے والی بہن, سب سے زیادہ چاہنے والی. ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں اٹھایا. پروردگار اب میرے بعد ان بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری زینب کے کاندھوں پر ہے. زینب کو حوصلہ دے. امام کی دعا تھی نا, امام کی دعا قبول ہوئی, زینب کو قرار آیا. لیکن بہن ہے نا, ایک مرتبہ بہن دوڑتی کہتی بھیا جاہل ہے وہ تو ذرا دیر رک جاؤ, بھیا ذرا دیر رک جاؤ, اماں کی ایک وصیت پر عمل کر لو. آزادارو ایک مرتبہ زینب دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی, ایک صندوق کو نکالا. آزادارو صندوق لے کر آئی. حسین نے دیکھا صندوق کو بہن کھول رہی ہے. بہت رو گئے آزادارو. اگر اس روایت کو سمجھ لیا اور احساس کر لیا نا, خدا کوئی غم نہ دے, میں بہت آہستہ بولوں گا. حسین صندوق کو دیکھ رہے ہیں. زینب نے صندوق کو کھولا, ایک نیا کرتا نکالا, سفید کرتا. حسین نے پوچھا اے بہن زینب یہ کرتا کیسا ہے؟ زینب کہتی بھیا آخری وقت میں اماں نے دیا تھا, کہا تھا جب حسین آخری رخصت کو آئے گے کرتا حسین کو دے دینا. حسین نے کرتے کو لیا, آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا. ایک مرتبہ زینب کی نگاہوں کے سامنے, بس اسی منزل تک لانا تھا, زینب کی نگاہوں کے سامنے, نہیں بہن کی نگاہوں کے سامنے, جس بہن نے زندگی بھر کرتے کی حفاظت کیا نا, اسی بہن کے سامنے حسین نے اسی کرتے کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا, اس کو چاک کرنا شروع کیا. زینب طرف بھی کہتی بھیا چاک کرنے کا سبب کیا ہے؟ سنو گے عزیزانو, حسین کا جملہ سنو گے. آقا حسین کہتے بہن مجھے پتا ہے میرے مرنے کے بعد اشکی آ گئی میرے جسم سے, اس کرتے کو نہ اتار لے, اس لیے میں جگہ جگہ سے پارا کر رہا ہوں تاکہ وہ سیدھا لباس دے کر ظالم کرتے کو چھوڑ دے. عزادارہ نہیں سمجھے. حسین کہتے زینب شاید یہ وہ سیدھا کرتا دیکھ کر ظالم ترس کھا جائے, لیکن عزادارو زینب نے جو منظر دیکھا اس کے بعد وہ عجیب منظر تھا. زینب نے جب اپنے بھیا کو شہادت کے بعد دیکھا نا, ارے جسم پر سر نہ تھا, نہ جسم پر کرتا تھا, آواز دے بھیا تیرا وہ سیدھا کرتا. اب مجھے نہیں پتا عزادارو, مجھے نہیں پتا کہ وہ کرتے کو کس طرح سے لیا گیا, لیکن ہاں ایک روایت پڑھوں, برداشت کرو گے عزادارو. ہاں لینے کے لیے آئے ہو نا, پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. اگر ظالم یہ الگ الگ ظالم آگے بڑھے, جس کو جو ملا نا وہ حسین کا چھین کر لے کر جانے لگی. کوئی امامہ لے کر جا رہا ہے, کوئی پٹکا لے کر جا رہا ہے, کوئی کالدہ پر لے کر جا رہا ہے. آزادارو سنو گے حسین کے کمر میں ایک کمر بند تھا جو بڑا قیمتی تھا. ایک مرتبہ ایک ظالم نے دیکھا نہ حسین کا امامہ بچا ہے نہ کچھ اور زیور بچا ہے, اب میں لے کر جاؤں تو کیا
معقوم دنوں میں ورم آ چکے تھے، جگہ جگہ سے خون بہ رہے تھے نا، انگوٹھی نکال نہ سکا، اب کیا کرتا؟ مجھے وہ انگوٹھی لینا تھا، میں نے خنجر سے انگلیوں کو ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کیا، اور ایک ماں چیختی رہ گئی، میرا لاڈلا حسین۔ جزاکم بس مجلس تمام ہو گئی عزادارو، بس ایک روایت، خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے ہاں جو زینب نے دیکھا۔ سنو گے عزادارو، برداشت کرو گے عزادارو؟ ہر ایک عزادار کو کربلا جانا نصیب ہو۔ کربلا جو لوگ گئے ہیں نا، میری بات کی تائید کریں گے، عزادار بیٹھے ہو میری بات کی تائید کرنا، اور جب کربلا جانا ہو اس مقام میں صاحب الزمان پر ضرور جانا۔ وہ مقام کون سا؟ جہاں وقت کا امام آ کر سب سے زیادہ گریا کرتا ہے۔ کیوں گریا کرتا ہے؟ سنو گے عزادارو، یہی وہ مقام ہے جہاں سے مقتل سامنے نظر آتا ہے۔ مقتل کون سی جگہ؟ جہاں پر حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اس مقام کو دیکھیں کہ جہاں پر حسین ذوالجلال کی پشت سے زمین پر آئے تھے۔ کافی فاصلہ ہے، کافی دوری پائی جاتی ہے، کافی فاصلہ پایا جاتا ہے۔ جو لوگ زیارت پر گئے ہیں نا، اس چیز کو احساس کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر حسین ذوالجلال کی پشت سے گرے اور جہاں پر مقتل ہے، کافی فاصلہ ہے۔ امام زمانہ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں جانتے ہو عزادارو؟ ہاں وہاں بہن کھڑی تھی، حسین کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اب جو جملہ آ رہا ہے نا، برداشت کرنا عزادارو، حسین کو گرتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی حسین زمین پر آئے نا، ایک مرتبہ شمر پہ آیا بڑھا، شمر نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ کو ڈالا۔ نہیں عزادارو، یہ آپ کا دماغ نہیں ہے، حسین کی زلفوں میں ہاتھ کو ڈالا۔ میں روایت پیش کر رہا ہوں، احساس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جناب سیدہ کو بھروسہ دینا۔ عزادارو، ایک مرتبہ شمر نے زلفوں کو پکڑ کر وہاں سے کھینچنا شروع کیا۔ کھینچتے ہوئے، ارے کھینچتے ہوئے حسین کو مقتل کی طرف بنا رہا ہے، لیکن جانتے ہو ایک بہن نے ساتھ نہ چھوڑا۔ بہن پیچھے پیچھے، اے شمر بے حیا، میرے بھیا کو چھوڑ دے، اے شمر بے حیا، یہ وہ زلفیں ہیں جو رسول کے ہاتھوں میں رہا کرتی تھی، اے شمر بے حیا، میرا بھیا پیاسا۔ لیکن بہن کی التجا پر شمر کو رحم نہ لایا۔ مقتل میں پہنچا، مقتل میں پہنچا، حسین کے گلے پر خنجر چلانا۔ ایک مرتبہ بہن نے دیکھا، نزدیک قریب ہے، برداشت نہ کر سکی۔ حسین نے دیکھا زینب کھڑی ہے، برداشت نہ کر سکے گی، سکینہ قریب کھڑی ہے، برداشت نہ کر سکے گی، بیویاں دیکھ رہی ہے، برداشت نہ کر سکے گی۔ حسین نے آنکھوں کے اشارے سے کہا، بہن چلی جاؤ، اب برداشت نہ ہو سکے گا۔ زینب خیمے کی طرف بڑھی، ادھر شمر کا کندے خنجر چلا، حسین کا سر درد سے جدا ہوا۔ زینب نے دیکھا، سیاہ دیا، سجاد اٹھو، قیامت آ گئی، میرا بھیا مارا گیا، ہم میرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لذنب قضائي وتسليما لأمر جاء الله، اللهم لا أول ظالمين
اور اس نیک عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ تمام منتظمین، تمام عزاداروں کی ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ جہاں کے عزادار ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری سید الشہداء کو برگزار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عطا فرما۔ خدایا امام وقت کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی منتظمین ہیں انجمن کے جتنے منتظمین اور جتنے عزادار یہاں موجود ہیں ان سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ خدایا جنت معلا و جنت البقیع کی جلد از جلد تعمیر سر نو نصیب فرما۔ اے میرے اللہ دنیا میں امام حسین کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے ہم سب کو محروم نہ فرمانا۔ خدایا اہل بیت اطہار کی ہم سب کو زیارت اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین رہتا ہے، فرش مجلس کا جو بچھاتا ہے، جو بھی نوحہ کہیں سناتا ہے، لیکن نام حسین روتا ہے۔ اس کو زہرا سلام کرتی ہے، اس کو زہرا